بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کھلا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کھلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کھلا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میرا آج کا عنوان ہوگا عقیدہ علماء دیوبند اور قرآن کریم۔ آپ حضرات کے ذہن میں میں دلائل کے ساتھ یہ بات ڈالوں گا انشاءاللہ کہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے خلاف ہو ہم اس عقیدے کو لینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے، اور جو عقیدہ قرآن کے مطابق ہو چمڑی ادھر جائے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ علماء دیوبند کا ماضی ہے، علماء دیوبند کا حال ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو مستقبل بھی ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہر آئے روز ایک خبر پڑھتے ہیں فلاں عالم کو شہید کر دیا گیا، جب آپ دیکھیں گے تو اس کا تعلق علماء دیوبند ہی سے نکلتا ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ دشمن ان انبیاء کے ورثہ کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن مٹانے والے مٹ جائیں گے، انبیاء کے ورثہ نہیں مٹ سکتے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا عنوان ہے عقیدہ علماء دیوبند اور قرآن کریم۔
ہمارے عقائد میں سے بہت سارے عقائد وہ ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے علم میں ہے۔ بعض عقائد ہمارے وہ ہیں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل علم میں ہوگی، لیکن اس پر جب کوئی بندہ شبہ، اعتراض، اشکال کرے، ہمیں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہمارے عقیدے میں کوئی خلل تو نہیں۔ حالانکہ ہمارے عقیدے میں خلل نہیں تھا، ہماری تیاری کمزور تھی، اس لیے ہمیں شبہ پیدا ہوا کہ شاید عقیدے میں خلل ہے۔ ہمارا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، نمبر 1 اللہ کی ذات موجود ہے، نمبر 2 اللہ کی ذات ایک ہے، نمبر 3 خدا کے ساتھ ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ وہ اتنا واضح ہے کہ جس پر دلائل دینے کی حاجت نہیں۔ اس میں میں نے ایک پہلو عرض کیا، اللہ کی ذات موجود ہے یہ تو لوگ مانتے ہیں، لیکن دنیا میں بعض وہ ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جنہیں دہریہ کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو خدا کے وجود کے ساتھ اور خدا مانتے ہیں، جنہیں مشرک کہتے ہیں۔ ہم اللہ کے وجود کا انکار بھی نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ دوسرے خدا کے وجود کا اقرار بھی نہیں کرتے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور زائد کی نفی کرتے ہیں۔ ہم ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں اور زائد کی نفی کیوں کرتے ہیں، اس پر ذرا گفتگو سنیں۔ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا خطیب نہیں ہوں۔ صرف آیت پیش کر کے چلا جانا بہت ضروری ہے، لیکن آیت کے ساتھ عقلی دلیل سے بات کو ثابت کرنا آج کے دور کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ عقلیات کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور اس پر علماء دیوبند نے جو کلام کیا ہے وہ شاید آپ نے کبھی سنا نہیں ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ایک ہے اور زائد نہیں۔ ہم ایک خدا کیوں مانتے ہیں؟ اگر ایک نہ مانے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے، ایک کے ساتھ دوسرا خدا مانے تو دنیا کا نظام چلتا نہیں۔ میری دلیل پہ توجہ رکھنا، اگر ایک خدا نہ مانے تو نظام بنتا نہیں ہے، اور اگر ایک کے ساتھ دوسرا خدا مانے تو پھر نظام چلتا نہیں ہے۔ ایک مانا نظام بنانے کے لیے اور دوسرا کی نفی کی ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ اس پر قرآن کریم کی آیات کو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، میں واقعات کی روشنی میں اور مثال دے کر عقلیات کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں۔ ہم نے ایک خدا مانا ہے اور زائد کی نفی کی ہے، اس پر دلیل قرآن کریم میں تو واضح ہے، قل هو اللہ احد، ایک خدا کا اعلان کرو، لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور بتاؤ ایک سے زائد مانا تو دنیا کا نظام چلے گا نہیں۔ لیکن اس کو ذرا عقل کی روشنی میں سمجھیں، ہم یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت جنگل میں رہتی، ان پڑھ ہے، نہ کبھی سکول میں گئی نہ کبھی مدرسے میں گئی، اس کے پاس سے نوجوان پڑھا لکھا گزرا تو پوچھنے لگا، اماں جی آپ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں؟ اماں جی فرمانے لگی، جی بیٹا میں اللہ کی ذات کو مانتی ہوں۔ اچھا اماں جی آپ نے جو خدا کو مانا ہے اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ماں جی فرمانے لگی، یہ میرا چرخہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ کہا یہ چرخہ دلیل؟ نہ سکول گئی نہ مدرسے گئی، دلیل پھر بھی موجود ہے۔ کہا یہ میرا چرخہ بتاتا ہے اللہ موجود ہے۔ کہا کیسے چرخہ بتاتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا دیکھو، جب میں چرخہ چلاتی ہوں یہ چل پڑتا ہے، اور جب نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ ایک چرخے کو چلانے والی ماں نہ ہو تو چرخہ نہیں چلتا، اگر برسانے والا نہ ہو تو بادل کیسے برسے؟ چلانے والا نہ ہو ہوا کیسے چلے؟ نکالنے والا نہ ہو تو سورج کیسے نکلے؟ مجھے چرخہ بتا رہا ہے خدا کی ذات موجود ہے جو ہوا چلا رہی ہے، بادل برسا رہی ہے اور سورج کو نکال رہی ہے۔ اچھا اماں جی یہ بتائیں خدا کتنے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا خدا تو ایک ہے، دو خدا تو ہو نہیں سکتے۔ اماں جی دلیل کیا ہے؟ اماں جی فرمانے لگی، بیٹا دلیل کہ میرا چرخہ ہے، اس چرخے نے بتایا خدا ایک ہے، زائد خدا نہیں ہے۔ اماں جی چرخے نے کیسے بتایا؟ فرمایا دیکھو بیٹا، جب میں نے چرخے کو دائیں چلایا تو یہ دائیں چلا ہے، اور جب میں نے بائیں چلایا تو بائیں چلا ہے، اور جب میری شادی ہوئی میرے بال سیاہ تھے، آج میرے بال سفید ہو گئے، میری ماں نے چرخہ دیا ابھی تک چل رہا ہے، یہ چرخہ ٹوٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ اس چرخے کو چلانے والی میں اکیلی تھی، اگر ایک ادھر ہوتی میں ادھر ہوتی، ہم دونوں چرخے پہ زور آزمائی کرتی،
میں دائیں چلاتی دوسری عورت بائیں چلاتی تو چرخہ ٹوٹ جاتا. آج تک جو نہیں ٹوٹا اس کی وجہ یہ کہ چلانے والی جو ایک ہے. تو آج تک جب میں نے روزانہ دیکھا سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے ایک جگہ پہ ڈوبتا ہے تو پتا چلا کہ نکالنے والا ایک ہے. پتا چلا کہ نکالنے والا ایک ہے. دو عورتیں تو چرخہ ٹوٹ جاتا ہے, دو خدا ہوتے تو نظام بدل جاتا. اب دیکھو خدا نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, ایک سے زائد خدا ہوتے تو نظام کبھی نہ چلتا. اس بوڑھی عورت کا ترجمہ نہیں آتا لیکن خدا نے عقل ٹھیک دی ہے تو اس نے چرخے سے دلیل قائم کر لی. اللہ عقل دے تو چرخے سے بندے کو دلیل کیا, اونٹ کی منگنیوں سے دلیل سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں ایک دیہاتی تھا اور اس سے کسی نے پوچھا بتاؤ خدا موجود ہے؟ اس نے کہا بالکل خدا موجود ہے. پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا سڑک کے اوپر جو مینگنیاں ہیں ان کو دیکھو تو مجھے پتا چلتا ہے خدا موجود ہے. کہا جی مینگنیوں سے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے مینگنیاں دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ اونٹ گزرا ہے. مینگنیوں سے اونٹ کا پتا چلتا ہے, اس پورے نظام کے سے خدا کا پتا نہیں چلتا. ایک اونٹ نہ ہو تو مینگنی نہیں ہوتی, اگر خدا نہ ہوتا اتنے بڑے درخت کیسے آتے؟ اب دیکھو عقل عطا فرمائے بندہ کیسے بات کو سمجھتا ہے. اور ان دلائل کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, بڑے دلائل سے امام ابو حنیفہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اس پر امام صاحب کے مناظرے, امام صاحب کے واقعات موجود ہیں. میں سارے واقعات عرض نہیں کرتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ درج ہے کہ امام صاحب کا مناظرہ ایک دہریہ منکر خدا سے طے ہوا. امام صاحب مناظرے کے میدان میں اتر گئے, مناظرہ طے ہوا ایک جگہ پہ. اب درمیان میں دریا پڑتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جان بوجھ کر مناظرے کی جگہ پہ لیٹ پہنچے. وہ مناظر شور مچا رہا تھا کہ دیکھو تمہارا امام نہیں آیا. امام صاحب جان بوجھ کے لیٹ پہنچے. جب لیٹ پہنچے تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ امام صاحب فرمانے لگے لیٹ اس لیے آیا, دریا کے اس کنارے پہ تھا, کشتی تھی نہیں, میں آتا کیسے؟ میں نے دیکھا ایک درخت کٹا, اس کے پھٹے بنے, پھر اس کی کشتی بنی, پھر میں کشتی میں بیٹھا, کشتی چلی اور مجھے چھوڑ کے چلے گی. اس نے کہا دیکھو یار کیسا مناظر ہے, کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. امام صاحب نے کہا اس میں جھوٹ کی بات کون سی ہے؟ اس نے کہا درخت خود کٹے, پھٹے بن جائے, پھٹے خود جڑے, کشتی بن جائے, کشتی پہ بندہ بیٹھے, کشتی چھوڑ جائے, یہ ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یہ درخت کے پھٹے خود نہیں بن سکتے تو درخت خود کیسے اگ سکتا ہے؟ درخت کے پھٹے تو نہیں بن سکتے, درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ اگر کوئی چیرنے والا نہ ہو تو پھٹے نہیں بنتے, اگانے والا نہ ہو تو اگتا کیسے ہے؟ اس لیے مجھے بتا. اس نے کہا میں بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک اگانے والا تو نہیں ہوتا. فرمایا وہ جو اگاتا ہے نا اسے ہی خدا کہتے ہیں. جو دہریہ کہنے لگا اگر موجود ہے تو میں نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں نظر نہیں آتی. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا دودھ کی بالٹی لاؤ. دودھ کی بالٹی کو لایا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا بتاؤ اس میں مکھن موجود ہے؟ اس نے کہا جی موجود ہے. فرمایا نکال کے دکھا دو میں مان جاؤں گا. اس نے کہا جی یوں تو نہیں نکلتا, اس میں پہلے لسی یا دہی کی جاگ لگانی پڑتی ہے, پھر اس دودھ کو دھونا رکھنا پڑتا ہے, بعد میں سے مکھن نکلتا ہے. فرمایا اس طرح جب دودھ میں خود مکھن موجود ہے تو دکھا نہیں سکتا. اس کائنات میں خدا موجود ہے, میں دکھا نہیں سکتا. محنت کرو تو مکھن نظر آتا ہے, محنت کرو تو خدا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس نے کہا اچھا جی خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا دیکھو دو سوالوں کا جواب میں نے دیا, میں نیچے کھڑا ہوں تو تخت پہ کھڑا ہے, اب تو نیچے آ, میں اوپر جا کر جواب دیتا ہوں. وہ نیچے آ گیا, امام صاحب تخت پہ چڑھ گئے. اس نے کہا جی اب بتاؤ. فرمایا تجھے اب بھی نہیں پتا چلا خدا کیا کر رہا ہے؟ دیکھو تجھ جیسے فرعون کو نیچے گرا دیا, مجھ جیسے مسکین کو اوپر بٹھا دیا. خدا یہ کر رہا ہے کہ تجھے ذلیل کیا اور مجھے عزت دی ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی ذات موجود ہے, ہم خدا ایک مانتے ہیں اور ایک سے زائد کو نہیں مانتے. ایک کیوں مانا ہے؟ ایک نہ مانے تو نظام بنتا نہیں ہے اور ایک سے زائد مانے تو نظام چلتا نہیں ہے. اس پر میں ایک مثال اور دوں گا تاکہ بات آپ کو ذہن نشین ہو. اگر ایک مسجد موجود ہو اور مسجد کے انتظام والا ایک بندہ بھی نہ ہو تو بتاؤ انتظام مسجد کا کیسے چلے گا؟ بل کون دے گا؟ بجلی کا خیال کون کرے گا؟ صفے کون لپیٹے گا؟ صفائی کون کرے گا؟ یہ مسجد تو بنجر بن جائے گی. مسجد کا نظام تبھی چلے گا جب چلانے والی انتظامیہ ہو. انتظامیہ کا معنی 10 بندے نہیں ہے, انتظامیہ فرد واحد بھی ہو سکتا ہے,
2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو جیسا ماحول اس کے مطابق ہے۔ اگر ایک بندہ بھی انتظام کرنے والا نہ ہو تو مسجد کا نظام بنتا نہیں ہے، اور اگر مسجد کی انتظامیہ 2 بن جائیں تو پھر مسجد کا نظام چلتا نہیں ہے۔ تو ایک انتظامیہ ضروری ہے مسجد کا نظام بنانے کے لیے، اور ایک سے زائد کا نہ ہونا ضروری ہے مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے۔ خدا ایک مانتے ہیں دنیا کے نظام کو بنانے کے لیے، اور ایک سے زائد کی نفی کرتے ہیں کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ میں بتا یہ رہا تھا خدا کتنے ہیں یہ کہ میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت سارے عقائد کو درمیان میں پیش کرنا ہے۔ ایک عقیدہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس پہ عقلی دلیل بھی آ گئی اور نقلی دلیل بھی آ گئی ہے۔ ہم اگلی بات کہتے ہیں اللہ کی ذات موجود ہے، اچھا بتائیں پھر خدا کہاں موجود ہے؟ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات موجود ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے۔ خدا کی ذات موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، موجود بلا مکان ہے، حاضر اور ناظر ہے اور ہر جگہ پہ ہے۔ علماء کے لیے میں کہتا ہوں کہ پوچھے خدا کہاں ہے، کو موجود بلا مکان ہے۔ طلباء سے پوچھے خدا کہاں ہے، تم کو خدا حاضر اور ناظر ہے۔ عوام سے پوچھو خدا کہاں ہے، وہ کہ جی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جیسی بندے کی سطح ہو اس کے مطابق الفاظ کو لائے جاتے ہیں۔ موجود بلا مکان کو عوام نہیں سمجھتی، موجود بلا مکان علماء جواب دے دے، لیکن عام حضرات کے لیے جواب کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے خدا کہاں پر ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اس پر قرآن کریم میں دلائل تو بہت ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مشرق بھی خدا کا، مغرب بھی خدا کا، تم جدھر منہ کرو گے خدا وہاں پہ موجود ہوگا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمان پر بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر اگر پوچھے خدا میرے بارے میں کہاں پر ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اعلان کرتا ہوں میں خدا قریب ہوں، اور ہر کسی کے قریب ہے نا، جس نے پکارا اس کے قریب ہے۔ خدا کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا اس پر ذہن نشین فرمائے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہے، اس مسئلے کو حل حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بیان فرمایا۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اس کا مطلب کیا؟ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے اللہ لا مثال ہے، اللہ بے مثال ہے، خدا کی مثال دے تو نہیں سکتے، لیس کمثلہ شیء ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ ہے اور ایک بندے کی جان ہے جسے شارک کہتے ہیں، ایک بندہ اور ایک بندے کی جان ہے۔ بندہ اور بندے کی جان کیوں جڑے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اگر خدا نہ ہو تو بندہ اور بندے کی ذات آپس میں جڑ سکتے ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے بندہ اور بندے کی جان جڑی ہے بواسطہ خدا، اگر خدا نہ ہوتا تو بندے اور بندے کی جان نہ جڑتی، گویا بندے اور بندے کی جان کے درمیان خدا واسطہ ہے، لیکن بندے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، جان اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بندہ اور جان کے درمیان خدا واسطہ اور بندے اور خدا اور جان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، تو بندہ اور جان بواسطہ خدا ملتے ہیں، اللہ جان سے بلا واسطہ ملتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی کی مثال سمجھنا، فرمایا تم نے ایک کاغذ کو لیا اور پھر دوسرے کاغذ کو لیا، اگر تم دو کاغذوں کو ملانا چاہو تو درمیان میں گوند ہے، اگر گوند نہ ہو تو دو کاغذ ملتے ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کاغذ کاغذ سے ملا ہے اور بواسطہ گوند ملا ہے، لیکن گوند کاغذ سے بلا واسطہ ملی ہے، تو کاغذ کا کاغذ سے ملاپ بواسطہ گوند ہے اور گوند کا کاغذ سے ملاپ بلا واسطہ ہے۔ بندہ اور جان ملی بواسطہ خدا ہے اور خدا جان سے ملا بلا واسطہ۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ لا مثال ہے، بندہ مثال دے نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے تاکہ بندے کے دماغ میں اترے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ بولو اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ۔ اللہ قرآن کریم میں کھول کے دیکھ لو، قرآن بار بار کہے گا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر بھی ہے۔ قل آمنت من فی السماء، اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا
हुआ। पर देखो अल्लाह फरमाते तुम 3 हो तो चौथा अल्लाह है, तुम 5 हो तो छठा अल्लाह है, तुम कम हो या ज्यादा अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अकीदा क्या है? अल्लाह वो कहाँ पर है? अल्लाह कहाँ पर है? जवाब क्या देंगे? अल्लाह हर जगह पर है। देखो कुरान करीम की आयत भी इस पर मौजूद है। मैं सिर्फ एक हदीस सुनाता हूँ, हदीस तो बहुत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो दल्लैतुम, अगर तुम एक रस्सी जमीन पे लटकाओ ना, नीचे अगर तुम जमीन पे रस्सी फेंको, नबी पाक ने फरमाया लो दल्लैतुम बिहबलिन इलल अर्ज़ि सुफला लहबत अल्लाह, अगर तुम जमीन फेंको, 7वीं जमीन पे रस्सी फेंको, वो भी अल्लाह की जात के पास जाएगी। ये तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। तो अल्लाह की जात तो हर जगह पे मौजूद है और बंदे के साथ है। ये अकीदा कुरान करीम में है। और जो लोग कहते हैं नहीं अल्लाह खुदा की जात हर जगह पे नहीं, बल्कि अल्लाह तो सिर्फ अर्श पे रहता है, तुम कहोगे ये कौन है? मैं नाम लेकर कहता हूँ ताकि लगे लिपटी बात न रह जाए कि ये लोग कौन है। गैर मुकल्लिद जिसे तुम अहले हदीस कहते हो, जमात दावा कहते हो, लश्कर तैयबा कहते हो, सारे नाम ज़हन में रख लो ताकि तुमसे कोई बात छुपी न रहे। मेरी बात पे यकीन न करो, कल उनसे पूछना, वो तुम्हें कहेंगे कि नहीं भाई अल्लाह तो अर्श पर है, अल्लाह हर जगह पे नहीं। हमारा क्या अकीदा है? अल्लाह कहाँ पर है? बोलो कहाँ पर है? हर जगह पे। वो तुम्हें क्या दलील देंगे? वो दलील ये देंगे भाई अगर अल्लाह हर जगह पर है तो कुरान करीम में है सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। उसे को भी हम तो कहते हैं हर जगह पर है, हर जगह पे अर्श भी है, फर्श भी है। जो हमारे खिलाफ दलील तो नहीं है ना, हम कहते हैं अर्श पर भी है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, हम कहते हैं आसमान में भी है। आमिन तुम मन फिस समा, हम कहते हैं जमीन में भी है। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, जमीन में भी है। हम तो हर जगह पे मानते हैं अल्लाह की जात हर जगह पे मौजूद है। जब वो दलाल से लाचार होंगे ना, फिर आपको कहेंगे अच्छा अगर अल्लाह हर जगह पे मौजूद है तो फिर ये बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गुफ्तगू करने के लिए कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। अगर अल्लाह हर जगह पर मौजूद है तो गुफ्तगू करने के लिए खुदा ने हुजूर को अर्श पे क्यों बुलाया? अल्लाह मक्का और मदीना में बात कर लेते, इससे पता चला खुदा अर्श पे रहता है, तभी तो वहाँ बुलाया। आपने दलील से घबराना नहीं है। मैं कभी कहता हूँ मुवक्किल का वकील अगर तगड़ा हो तो मुवक्किल को परेशानी होना चाहिए, वकील कमजोर हो तो फिर परेशानी होती है ना। वकील मजबूत हो फिर क्या परेशानी है? तो शख्स कहने लगा कि देखिए जी अल्लाह अर्श पर है। दलील क्या है? अल्लाह ने गुफ्तगू करने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ बुलाया? अर्श पे। मैंने कहा जो तूने दलील दी है ये तो टूट जाएगी। कहता जी वो कैसे? मैंने कहा एक बंदा कहेगा अल्लाह की जात को है तूर पर है, उससे पूछेंगे दलील क्या है? वो कहेगा मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने बात करनी होती तो कोहे तूर पे बुलाते, तो कोहे तूर पे बुला के बात करना, इस बात की दलील है खुदा कोहे तूर पर है। तो क्या जवाब देगा? एक तीसरा बंदा कहेगा अल्लाह हमारे मोहल्ले की मस्जिद में रहता है। हम पूछेंगे तेरी दलील क्या है? वो कहेगा जब आदमी ने बात अल्लाह से करनी हो तो बंदा नमाज पढ़ता है और जब नमाज पढ़नी हो तो मस्जिद में जाता है। अगर अल्लाह मस्जिद में नहीं है तो किससे बात करने के लिए गया है? तो क्या जवाब देगा? अब उसको इसका जवाब तो नहीं आया। मैंने कहा जवाब देवबंद वालों से सुन, हमारे अकीदे के खिलाफ ना दलील है, हमारे अकीदे के खिलाफ ना मिसाल है। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा देवबंद वाले कहते हैं खुदा की जात हर जगह पे, खुदा की जात हर जगह पे मौजूद है। बाकी किस बंदे से गुफ्तगू कहाँ करनी है उसके लिए अल्लाह बंदे की हैसियत के मुताबिक जगह का इंतखाब करते हैं। अगर बंदा मुझ और आप जैसा है तो इंतखाब मस्जिद का होता है। अगर बंदा मूसा कलीम जैसा है इंतखाब तूर सीना का होता है। अगर बंदा मोहम्मद हबीब जैसा है इंतखाब अर्श मौला का होता है। ये देख रहे हैं जिस बंदे से गुफ्तगू करनी है वो बंदा कैसा है। अगर बंदा मुझ और आप जैसा है तो इंतखाब मस्जिद का है, बंदा मूसा कलीम जैसा है तो इंतखाब तूर सीना का है, और बंदा हुजूर हबीब जैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतखाब फिर अर्श मुअल्ला का है। इसका माना ये तो नहीं है कि खुदा अर्श पे रहता है। मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, आप हज़रात सामीन महसूस न फरमाएं तो नाराज न हो। मैं समझाने के लिए कहता हूँ देखो स्पीकर की आवाज इधर भी आ रही है, स्पीकर की आवाज उधर भी आ रही है, फिर स्टेज से ऐलान करते हैं उलमा किराम यहाँ तशरीफ ले। अब कोई बंदा कहे उधर भी तो आवाज आ रही है ना, उलमा किराम को पीछे जूती में बिठा लेते, क्या फर्क पड़ता था? आपने फौरन कहना भाई आवाज उधर भी है आवाज इधर भी है, लेकिन ये देखना है कि जो बंदा आया इसकी हैसियत कैसी है। किसी की हैसियत वहां वाली है, किसी की हैसियत यहाँ वाली है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आवाज पीछे नहीं जा रही, और बात समझ आई? इसका मतलब ये तो नहीं कि आवाज पीछे नहीं जा रही, तो हैसियत में फर्क तो होता है ना। इसलिए हमने कहा अल्लाह की जात कहाँ पर है?
ہر جگہ موجود ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا عقیدہ خدا کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ موجود ہے، اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اچھا اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے تو ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بڑے شوق سے کریں، آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال کریں پھر آپ جواب دیں، صرف سوال کریں ہی نہ سوال سنیں بھی۔ بعض لوگوں کو سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے، جواب سننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جب سوال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جبریل بھی اتر آئے تو آج جواب نہیں آنا، اور جب جواب دیں تو پھر ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس شوق سے سوال کرو اسی شوق سے جواب بھی سنا کرو، یا سوال کرنے چھوڑ دو یا جواب سننے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے نا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کہنے لگا اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو بتائیں کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ، کیا اللہ سینمے میں بھی ہے؟ کیا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ اب آپ تو استغفر اللہ کہیں گے لیکن آپ سے جواب نہیں بننا۔ ہم نے استغفر اللہ تو کہنا یعنی کہ، لیکن ہم نے جواب اس کا دینا ہے کیونکہ ہمارے ذمہ اس کا جواب ہے نا۔ اچھا جی اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا آپ بتائیں اللہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ میں نے فوراً سے پوچھا بیٹا یہ بتا، مجھے یہ بتا کیا تو نے کچھ قرآن پڑھا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا الحمدللہ میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ پہلے یہ ہمارا سنی تھا، بعد میں لشکر طیبہ سے ٹریننگ کی تو غیر مقلد ہو کر واپس آیا، تو واپس آ کر یہ اعتراضات کرنے لگا میں جو رونا روتا ہوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، آپ ذرا سمجھتے نہیں ہے۔ اور کہتا ہے جی وہ مجاہد ہے، ہم بھی مجاہد ہیں، ہم نے تو مجاہد سمجھ کر اس کا خیال کیا۔ اور یہ تو دیکھ عقیدہ بھی تجھ سے ملتا یا نہیں ملتا، جہاد تو عقیدے کے لیے ہے، اگر عقیدے باطل ہے تیرے جہاد کو خدا کرے گا کیا؟ اپنی اولاد کو سنبھالو، اپنی اولاد کو بد عقیدہ لوگوں سے بہت دور رکھو، اپنی اولاد کا خیال کرو، ورنہ قیامت کو خدا نے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی اولاد کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے تعلق والوں کا عقیدہ کیوں ٹھیک نہیں کیا تھا؟ وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ خیر وہ لڑکا یہاں سے ٹریننگ کی واپس گیا اور بدل گیا۔ میں واللہ العظیم قسم باللہ یہ بات کہہ رہا ہوں، واپس گیا تو مجھ پر اعتراض کرنے لگا اچھا یہ بتائیں اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا لیٹرین میں بھی ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے اس کو یہاں معسکر میں یہ سوال سکھایا گیا تبھی واپس سوال سمجھ کر گیا نا۔ تم نے بیٹا بھیجا کشمیر کے جہاد کے لیے، انہوں نے اس کو ملحد بنا کے واپس بھجوا دیا، تو کیا کیا تم نے کشمیر کے جہاد کے اوپر؟ کون سا احسان کر لیا؟ اپنے بچوں کے عقیدے برباد مت کرو، اپنے مذہب اہل سنت والجماعت والے علماء کے ساتھ اولاد کو بھیجا کرو کہ اس کے لیے تبلیغی جماعت موجود ہے، اپنے مجاہدین موجود ہے، اپنے مدارس موجود ہے، باطل کے ساتھ ضرور اولاد بھیجنی ہے۔ خیر وہ لڑکا کہنے لگا یہ بتائیں اللہ ہر جگہ پر موجود؟ میں نے کہا جی ہر جگہ پہ موجود۔ پھر کہنے لگا اگر ہر جگہ پر موجود ہے تو بتائیں کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے پوچھا بیٹا تو بتا کیا تو نے کچھ قرآن پڑھا ہے؟ کہتا جی الحمدللہ میں تو پورے قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا پھر تو مسئلہ سمجھانا تجھے بہت آسان ہوگا۔ کہتا جی الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے تبھی حافظ ہوگا نا۔ حافظ تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ کہتا جی الحمدللہ۔ میں نے کہا چاہیے بتا کیا تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے؟ مجھے کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا موجود کیوں نہیں ہے؟ کہتا سینے میں تو قرآن موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا تو نے کہا محفوظ ہے۔ میں نے پوچھا موجود ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یار تو کیسا کم عقل ہے، کوئی بندہ کہے میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں محفوظ ہے، میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں محفوظ ہے، میرے بینک میں 1,00,000 روپیہ موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے، اس بندے کو عقل مند کہہ سکتا ہے میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے لیکن محفوظ ہے؟ موجود ہوگا تو محفوظ ہوگا نا، موجود نہیں ہوگا تو محفوظ ہوگا کیسے؟ کہتا جی ہاں مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا تجھے سمجھ ساری آنی ہے، ماننا تو نہیں اپنی مرضی سے ہے۔ کہتا جی ہاں میرے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا اگلی بات بتا کیا اس قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا تو کبھی بیت الخلاء جاتا ہے تجھے ضرورت پڑتی ہے تو فرشتہ ہے؟ کہا نہیں جی بیت الخلاء تو میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا جب تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے اور قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا گناہ بھی ہے تو جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا پھر سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں لے جانا حرام بھی ہے، تو بیت الخلاء میں جاتا ہے پھر قرآن کہاں ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے۔ جس طرح قرآن یہ موجود ہو نا، یہ صحیفہ جو ہے اس کو لے جانا حرام ہے، جو سینے میں اس کو لے جانا حرام نہیں، کیونکہ وہ بلا جسم ہے نا۔
تو بلا جسم پر گناہ نہیں ہوتا. خدا موجود بلا جسم ہے, خدا موجود بلا جسم ہے. میں نے کہا اور کچھ سوال کرو ہمیں پتا چلے. میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے, اللہ کی ذات کہاں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. دیکھو نقل عقل دونوں اس کے مطابق چلتی ہے. دیوبند کا عقیدہ بالکل عقل کے خلاف بھی نہیں اور نقل کے خلاف بھی نہیں. اس پہ مجھے ایک جملہ یاد آیا, شاعر مشرق علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ دیوبندیت کسے کہتے ہیں, اس نے کہا ہر معقول کا نام دیوبندیت ہے. یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا جواب ہے. اس نے کہا ہر عقل والے کا نام یہ دیوبندیت ہے. دیکھو عقل اور نقل دونوں کے مطابق ہے. میں بتا یہ رہا تھا, بعض لوگوں نے کہا جی اللہ کہاں پر ہے, عرش پہ. ہم نے کہا اللہ کہاں پر ہے, ہر جگہ پہ. اور بعض ایسے کم علم بھی ہے وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہر جگہ پر ہے, اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے. اللہ بھی ہر جگہ پہ, اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ. ہم نے کہا نہیں, اللہ ہر جگہ پہ, اللہ کا نبی ہر جگہ پہ. بولو اللہ ہر جگہ پہ, اللہ کا نبی ہر جگہ پہ نہیں ہے. کہتے ہیں دلیل کیا ہے. میں نے کہا دلیل قرآن کریم میں ہے, دلائل سے قرآن بھرا پڑا ہے. اچھا جی کوئی دلیل دو. میں نے کہا میں ایک دو دلیل دے دیتا ہوں, پھر آپ قرآن پڑھنا, دیکھنا کتنی دلیلیں تمہارے سامنے ہے. جب اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا, فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے پیغمبر اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اگر اللہ کے نبی مسجد اقصی میں پہلے تھے تو لے جانے کی ضرورت کیا تھی. حضور کو مسجد حرام سے اٹھایا, مسجد اقصی تک پہنچایا. اس کا معنی کہ نبی ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. آپ خود کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اعلان توحید کیا تو حضور کہاں چلے, پہاڑ پہ گئے نا. اب جب اللہ کے نبی ہر جگہ پہ تھے تو پھر پہاڑ پہ جا کے اعلان توحید کیا کیسے ہے. کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے بہت تنگ کیا, حضور دعوت دینے کے لیے طائف چلے گئے. تو جب ہر جگہ پہ تھے تو پھر حضور طائف کیسے گئے. کہتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے حضور 3 رات غار ثور میں رہے. وہ جب پہلے سے تھے تو پھر 3 رات کا معنی کیا ہوا, وہ تو ہر جگہ پر ہے تو 3 رات تو نہ کہو نا. تاجی حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے, جب ہر جگہ پر ہیں تو مکہ سے مدینہ کیسے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے, جب ہر جگہ پر ہیں تو بدر میں کیسے گئے. جب ہر جگہ پر ہے تو احد میں کیسے گئے, ہر جگہ پر ہے تبوک میں کیسے گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ہے حدیبیہ میں کیسے گئے. دیکھو پورا قرآن گواہ ہے اللہ کا نبی ہر جگہ موجود نہیں. اس کو میں سمجھانے کے لیے صرف ایک جملہ آپ کو یاد کراتا ہوں, اس ایک جملے کو یاد کر لو, پورا عقیدہ سمجھ آئے گا. جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے, اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں. وہ مشکل تو نہیں ہے نا. جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے, اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے. بڑی آسان سی بات ہے. اس لیے ہم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ نہیں ہے, حضور تو مدینہ منورہ میں ہے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے, ہمارے پاس دلیل قرآن بھی ہے, ہمارے پاس دلیل حدیث بھی ہے. میں نے کہا چلو تم وہ دلیل پیش کرو جو علماء دیوبند کو نہیں آتی, وہ حدیث پیش کرو جو علماء دیوبند کو نہیں آتی. ہم بھی اپنا عقیدہ بدل لیں گے اگر دلیل ہماری ٹھیک نہیں ہے. بتاؤ. کہنے لگا جی قرآن کریم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا دلیل. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا. کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا, رحمت ہر جگہ پہ ہے تو نبی ہر جگہ پہ ہے. دلیل سمجھیے. اللہ نے اپنے نبی کو کیا بنایا, تو دنیا میں کوئی جگہ جہاں پر اللہ کی رحمت نہ ہو, کوئی جگہ ہے جہاں پہ رحمت نہ ہو. دلیل سمجھ آئی نا. تم خاموش ہو گئے. میں پوچھ رہا ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. میں یہ نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اب آپ کہتے ہیں ٹھیک کہہ دیا تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, ٹھیک کیسے کہے, وہ تو میرا مسئلہ ہے. دلیل کو میں نے کیسے سنبھالنا ہے. میں کہتا ہوں سمجھ آئی یا نہیں آئی. اس نے دلیل کیا دی کہ اللہ نے نبی کو رحمت بنایا, اور رحمت ہر جگہ پہ, اللہ کے نبی ہر جگہ پہ. میں مولویوں کے لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع ہے, جس کا صغرا اور کبرا گلا دو, حد اوسط
حد اوسط دیکھو، پھر آپ کا نتیجہ حد اوسط گراؤ، صغرا کبرا ملاؤ، آپ کو دونوں کو دکھا لو تو دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ شکل رابع اسی کہتے ہیں نا کہ ایک صغرا اور ایک کبرا، صغرا کے معمول کو لو، کبرا کے موضوع کو لو، اس حد اوسط گراؤ تو نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ میں نے آپ کے لیے بات نہیں کی، یہ میں نے علماء کے لیے کی ہے۔ اور علماء کے لیے کیوں کہتا ہوں؟ عام مولوی ہمیں سمجھتے ہیں خطیب ہے، سٹیج کا آدمی ہے۔ میں نے کہا نہیں بابا، ہم درس گاہ کے مدرس ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں کتابیں بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہیں۔ یہ خطابت تو ہماری عوامی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کرو اللہ وہ علماء پیدا کرے جو صاحب علم بھی ہوں، صاحب لسان بھی ہوں، درس گاہ کا علم بھی ہو، عوامی زبان بھی ہو۔ کبھی درس گاہ کا علم ہوتا ہے، عوامی زبان نہیں ہوتی، کبھی عوامی زبان ہوتی ہے، درس گاہ کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کو صاحب علم بھی بنائے اور صاحب لسان بھی بنائے، خدا درس گاہ کے علوم بھی دے، عوام کو سمجھانے والی زبان بھی دے۔ اب ذرا دلیل کا جواب سمجھنا، اس نے دلیل دی، کہتا ہے جی نبی ہر جگہ پر ہے۔ دلیل یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے نبی کو رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا وہ فقیر اگر تیری دلیل کو بزرگاں مان لیا جائے پھر تو سورج بھی ہر جگہ پہ مانے گا۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے۔ کہتا جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء روشنی بنایا ہے۔ تو پھر کوئی بندہ کہہ دے گا خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ تو سورج بھی ہر جگہ پہ، نہیں سمجھے؟ اللہ نے سورج کو روشنی بنایا تو روشنی ہر جگہ پہ، جب سورج نکلتا ہے تو روشنی کہاں ہوتی ہے؟ ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ جو میں نے کہا پھر کوئی بندہ کہہ دے گا اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، دلیل پہ توجہ رکھیں، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ تو سورج بھی ہر جگہ پہ۔ مجھے کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج تو آسمان پر ہے، روشنی اس کی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے نبی مدینہ میں ہے، رحمت ہر جگہ پر ہے۔ اس طرح سورج آسمان پہ، سورج کی روشنی ہر جگہ پہ، حضور مدینہ میں، حضور کا فیض ہر جگہ پہ۔ ارے سورج کو تو روشنی میرے نبی کے نالین کے صدقے ملی ہے۔ اگر سورج وہاں پہ رہ کے پوری زمین کو منور کر سکتا ہے تو نبی مدینہ منورہ میں رہ کے پوری کائنات کو فیض نہیں پہنچا سکتے؟ سورج آسمان پہ ہے، اس کی روشنی پوری زمین پر ہے، میرے محمد اپنے مدینہ منورہ قبر مبارک میں ہے اور پیغمبر کا فیض پورے عالم میں ہے۔ میں نے کہا جو دلیل تم نے دی ہے وہی دلیل تو ہماری ہے۔ تو اللہ کی ذات ہر جگہ پہ اور پیغمبر کی ذات کہاں پہ؟ مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک میں۔ توجہ رکھنا۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا ہمارے پاس ایک حدیث مبارک بھی ہے۔ میں نے کہا جی پیش کریں۔ کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے، جب فرشتہ قبر میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے میں ربوں کا، میں نبیوں کا، میں دینوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اور بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔ ایک روایت میں لفظ جو ہے صحیح بخاری میں، فرشتہ کہتا ہے میں ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا حدیث ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی بندہ تو فوت ہوا باغ میں، قبر بنی ہے باغ میں، حضور پاک مدینہ منورہ میں، اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما تقول فی ھذا، اس شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ کہتا ہے جی ایک وقت میں تو لاکھوں بندے مرتے ہیں، حضور مدینہ منورہ میں ہے تو لاکھوں بندوں سے سوال ہوتا ہے، اس بندے کے بارے میں ایک عربی زبان میں لفظ ہے ھذا، ایک ہوتا ہے ذالکا، ھذا کا معنی ہوتا ہے اس، یہ، اور ذالک کا معنی اس اور وہ۔ عربی زبان میں وہ مجھے سمجھانے لگا اگر کوئی چیز قریب ہو تو پھر ھذا کہتے ہیں، اگر کوئی چیز دور ہو تو پھر ذالکا کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے حضور قبر میں آتے ہیں تبھی تو فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، اس پیغمبر اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہتے اس سے پتا چلا حضور ہر قبر میں ہوتے ہیں تو حاضر اور ناظر ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، تو نے الفاظ تو سمجھے ہیں لیکن الفاظ کا معنی نہیں سمجھا، اگر معنی سمجھتا کبھی اعتراض نہ کرتا۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں قرآن کریم میں دکھا دوں گا
کہ چیز بہت دور ہوتی ہے لیکن لفظ پھر بھی حاضہ ہوتا ہے. کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کبھی ستاروں کی پوجا کرتی، کبھی چاند کو سجدے کرتی اور کبھی سورج کو سجدے کرتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو ستارہ خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیسے دی؟ قرآن کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب رات چھا گئی اور ستارہ نکلا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ رب ہے. کیا فرمایا؟ اور تم کہتے ہو ستارہ رب ہے، فرماتے ہیں یہ رب ہے. ھذا ابراہیم علیہ السلام زمین پہ، ستارہ آسمان پر ہے، کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے. تو ذالک کا کہا یا ھذا؟ تو میں نے کہا تو کہہ رہے ھذا دور کے لیے آتا ہے، قرآن کہتا ہے ھذا. تو اگر دور کے لیے ذالک ہے یا تو دور کے لیے بھی ھذا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سمجھایا؟ فرمایا دیکھو ھذا ربی، کیا تم کہتے ہو یہ ستارہ میرا رب ہے؟ میں نہیں مانتا. کیوں؟ فلما افلا قال لا احب الافلین. جب دیکھا کہ صبح ہوئی ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کبھی خدا بھی غروب ہوتا ہے. تم کہتے ہو یہ خدا ہے، کبھی خدا بھی غروب ہوتا ہے، میں نہیں مانتا. آگے کیا؟ فلما الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. فرمایا اچھا جب سورج نکلا اچھا یہ میرا خدا ہے، فرمایا یہ میرا. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ھذا. قمر کے بارے میں ھذا اور سورج کے بارے میں ھذا. میں نے کہا تو کہہ رہا تھا اگر حضور مدینہ میں ہے تو ھذا کیوں کہا؟ ذالک کا کہنا چاہیے، یہ کیوں کہا؟ وہ کہنا چاہیے. تو میں پوچھتا ہوں جب ستارہ دور ہے تو پھر ھذا کی بجائے ذالک کا کہنا چاہیے، یہ کی بجائے وہ کہنا چاہیے. اب اس سے تو بات بنی نہیں نا، ہم نے اس کا تو اصول توڑ دیا. یا وہ کہتا تھا دور کو ذالک کا، میں نے دکھا دیا کہ دور کو بھی ھذا کہتے ہیں. میں نے کہا بات سمجھ، تیری دلیل تو ٹوٹ گئی، تجھ سے نہیں بنی. لیکن دیوبند کا نظریہ اور دیوبند کے مسلک کے مطابق دلیل سمجھنا. ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دور ستارہ تھا ھذا کہا، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک، مزار مبارک مدینہ منورہ میں ہے. بندہ باغ میں فوت ہوا، کشمیر میں فوت ہوا، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، حضور یہاں نہیں ہوتے، حضور قبر میں ہوتے ہیں. تو پھر اس نے ھذا کیوں کہا؟ ذالک کیوں نہیں کہا؟ یہ کہا وہ کیوں نہیں کہا؟ وجہ یہ ہے اگر کوئی چیز بہت دور ہو لیکن درمیان میں حجاب نہ ہو، اگر کوئی چیز دور ہو درمیان میں رکاوٹ نہ ہو تو پھر وہ نہیں. پھر یہ کہتے ہیں ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، دونوں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، لیکن چونکہ حجاب اور رکاوٹ نہیں تھا انہوں نے ھذا کہہ دیا. میرا نبی مدینہ میں ہے، میت یہاں پر ہے، یہ برزخ کا عالم ہے، زمین کا عالم نہیں ہے. اس زمین میں رکاوٹیں ہوتی ہے، اگلے جہان میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح ابراہیم یہاں پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں رکاوٹ نہیں تھی، انہوں نے ھذا کہہ دیا. میت باغ پر ہے، نبی مدینہ میں ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، ما تقول فی ھذا. تو رکاوٹیں ختم ہوگی تو ذالک نہیں ھذا بنا. اب تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. میں بتا یہ رہا تھا اللہ ہر جگہ پہ اور اللہ کے نبی کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں. اگلی بات سننا، پھر دیوبند کا نظریہ ہے اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر مبارک میں، توجہ رکھنا، جس قبر مبارک میں ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارک میں ہے، قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ، وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. کعبہ سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ. پیغمبر کی قبر مبارک کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یار دلیل تو بڑی واضح ہے. دنیا میں کسی بھی جگہ کو بلندی عظمت ملتی ہے جہاں خدا کی رحمت زیادہ ہو اس کو عظمتیں زیادہ ہیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا جی ہمارے گھر سے یہ مسجد اعلیٰ ہے، کیوں؟ مسجد میں خدا کی رحمت جو زیادہ ہے. کہا جی مسجد اقصی اس سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ وہاں رحمت اس سے زیادہ ہے. مسجد نبی اس سے اعلیٰ، وہاں رحمتیں اور زیادہ ہے. کعبہ اس سے اعلیٰ، وہاں رحمتیں اور زیادہ ہے. لیکن پوری کائنات کو جو رحمتیں ملی ہے یہ میرے پیغمبر کے وجود کے صدقے ملی ہے. تو جہاں حضور مبارک خود موجود ہے وہاں خدا کی رحمتیں بھی سب سے زیادہ ہیں. عرش پہ خدا خود تو نہیں رہتا، عرش کو خدا سے نسبت ہے اور رب قبر مبارک میں نبی خود رہتے ہیں. تو جہاں پیغمبر کی ذات موجود ہو یہ مرکز تجلیات الہیہ ہے.
لہذا جو جگہ پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملی ہے وہ کعبہ اور عرش سے بھی اعلیٰ ہے. یہ دیوبند کا نظریہ ہے. چلو اگر تمہیں یوں نہ سمجھ آئے بھئی یہ دلیل بڑی مشکل ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئے, تو پھر یوں سمجھ لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے ہیں اسے تو روضہ کہتے ہیں, لیکن میرے نبی جہاں سیر کے لیے گئے اسے عرش کہتے ہیں. خود قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, میں نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی ہے. اللہ نے سیر کے لیے اپنے نبی کو مسجد حرام سے سفر کا آغاز کرایا, مسجد اقصیٰ تک پہنچایا اور مسجد اقصیٰ سے اللہ عرش تک لے کر گئے. یہ میرے نبی کی سیر ہے جو خدا نے کرائی ہے. اچھا مجھے تم بتاؤ, ایک تمہاری رہائش گاہ ہے, ایک تمہاری سیر گاہ ہے, تم رہائش گاہ کو اعلیٰ سمجھتے ہو یا سیر گاہ کو اعلیٰ سمجھتے ہو؟ ہر بندہ کہے گا نہیں بھائی رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. میرے نبی کا روزہ یہ رہائش گاہ پیغمبر ہے اور عرش خدا بندی میرے پیغمبر کی سیر گاہ ہے اور رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. میرے نبی کا روزہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, انٹرنیٹ پہ اس کا بیان موجود ہے, میں نام نہیں لیتا بلا وجہ اس کا تعارف کیا کرانا, لیکن ہے وہ ان کا. وہ تقریر کرنے لگا, وہ کہنے لگا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ میرے نبی کی قبر مبارک کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے وہ کعبہ عرش سے اعلیٰ ہے. کہتے ہیں دیوبند والوں میں تمہیں کہتا ہوں جب تمہارے یہاں کعبہ سے نبی کے روزے کی وہ جگہ جو وجود سے ملی اعلیٰ ہے, تو پھر تم نماز پڑھتے بغیر منہ کعبہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ تم منہ روزے کی طرف کیا کرو نا. جب روزہ اعلیٰ ہے تو منہ ادھر کیا کرو. میں نے اس سے سوال کیا نیٹ پر, میں نے بھی جواب دیا. میں نے کہا اگر تمہاری دلیل کو مان لیا جائے کہ جو کہ کعبہ سے جگہ اعلیٰ ہے تو منہ کعبہ کی طرف کرنے کی بجائے ادھر کرے, تو میں تم سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ کعبہ اعلیٰ ہے یا عرش اعلیٰ ہے؟ تمہارے یہاں کعبہ سے عرش اعلیٰ ہے, تو جب تم نماز پڑھو تم منہ کعبہ کی طرف کرنے کی بجائے عرش کی طرف کیا کرو, عرش کی طرف کیا کرو تاکہ پتا چلے کہ تم نے عرش کو اعلیٰ مالا ہے. اگر منہ کعبہ کی طرف کیا ہو اور بتاؤ مٹی چل پڑے, ہوا چل پڑے اور منہ میں مٹی پڑ جائے, آپ منہ بدل لیں گے؟ بولو نا, نہیں بدلیں گے نا, کیوں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز جو پڑھنی ہے. میں نے کہا عرش اعلیٰ ہے تو منہ اوپر کر کے نماز پڑھو, اور کوئی چیز گرے گزرے اور پھر کچھ منہ میں گرے تم نے منہ کو بدلنا نہیں ہے, کیونکہ تم اعلیٰ جگہ کی طرف منہ کر کے نماز جو پڑھتے ہو پھر کیوں بدلتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہمارے اوپر اعتراض تھا کہ منہ کعبہ کی بجائے روزے کی طرف کرو, ہم کہتے ہیں تم کعبہ کی بجائے عرش کی طرف کرو. اب تم سے جواب تو نہیں بننا, لیکن دیوبند والے اپنے عقیدے کا دفاع کر کے اس کا جواب بھی دیں گے. میں کہتا ہوں منہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں, اگرچہ پیغمبر کے روزے کی جگہ جو نبی کے وجود سے ملی وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے. پھر تو کہے گا نماز میں وہ کعبہ کی طرف کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا ایک عبادت ہوتی ہے, ایک عقیدت ہوتی ہے, ایک مرکز عبادت ہوتا ہے, ایک مرکز عقیدت ہوتا ہے. میرے نبی کا روزہ یہ مرکز عقیدت ہے اور میرے خدا کا کعبہ وہ مرکز عبادت ہے. عقیدت کی طرف دل ہوتا ہے, عبادت کی طرف منہ ہوتا ہے. ہمارا منہ ادھر ہے, دل ادھر ہے. ہمارا منہ ادھر ہے اور دل ادھر ہے. دل دھڑکتا ہے پیغمبر کے روزے کے ساتھ, وہ مرکز عقیدت جو ہے, اور منہ کعبہ کی طرف ہے یہ مرکز عبادت ہے. ہم نے کعبہ کو مرکز عبادت مانا, نبی کے روزے کو مرکز عقیدت مانا. میں نے کہا اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ دیوبند کا نظریہ تھا. میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند اور قرآن کریم, عقیدہ دیوبند اور قرآن کریم, تو دیکھو قرآن کریم علماء دیوبند کے عقیدے کا ساتھ دیتا ہے. پورا قرآن کھول کے دیکھو کہ عقیدہ علماء دیوبند کے خلاف قرآن بات نہیں کرتا. میں ایک آخری بات کہتا ہوں, عقیدے کے حوالے سے توجہ رکھے. میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ بالکل پیغمبر کی ذات کے بارے میں بھی یہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, لیکن میرے پیغمبر قبر مبارک میں, میرے پیغمبر روزے مبارک میں آج بھی زندہ ہے اور دنیا کی زندگی سے بڑھ کے زندہ ہے. کوئی بندہ کہتے دلیل, میں نے کہا دلیل تو قرآن کریم میں ہے, کتنی آیات میں پڑھوں گا, لیکن ایک دلیل جو بڑی آسان ہے میں اس کو پیش کرنے لگا. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اگر کوئی بندہ جہاد میں جائے اور اس کا جسم کٹ جائے, قرآن کہتا ہے اس قتل ہونے والے جسم کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ تم نے اس مقتول بدن کو زندہ کہنا ہے. اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ شہید کو جو زندہ کہا گیا یہ اعزاز شہید کا ہے. اور یہ اعزاز کیوں ہے؟ نبی کا کلمہ جو پڑھا, حضور کے دین کے لیے جو کٹا ہے, تو جو کٹنے والا ہے اگر یہ زندہ ہے تو جس کی وجہ سے کٹا ہے وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. جو کٹنے والا وہ زندہ ہے تو جس کی وجہ سے کٹا وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے.
اس کو میں یوں کہوں گا، ذرا دیوبند کے علوم پہ توجہ رکھنا، میں اس کو یوں کہوں گا، ایک میرا نبی ہے اور ایک شہید ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں اور نبی کو مقتول فی اللہ کہتے ہیں۔ آپ کو کہ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک مقتول فی اللہ اور ایک مقتول فی سبیل اللہ۔ میں بڑی سمیٹ کر بات چلا رہا ہوں، حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت یوں کر کے گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں، ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی کی عبادت یوں ہے کہ نبی خدا کو دیکھے، خدا نبی کو دیکھے۔ امتی کی عبادت یہ ہے، امتی خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن خدا امتی کو دیکھتا ہے۔ تو نبی کی عبادت یوں، اس نے خدا کو دیکھا، خدا کی عبادت کی ہے، لیکن امتی خدا کو نہیں دیکھتا، خدا کے گھر کو دیکھتا ہے، خدا کو نہیں دیکھتا، خدا کی کتاب کو دیکھتا ہے، خدا کو نہیں دیکھتا، خدا کے کعبہ کو دیکھتا ہے، اور نبی خدا کو دیکھتا ہے تو پھر عبادت کرتا ہے۔ اب میں یوں کہوں گا کہ جان نبی نے بھی دی ہے، وفات نبی پر بھی آئی ہے، لیکن نبی نے جان دی ہے، خدا کو دیکھا تو جان دی ہے۔ شہید نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا کے راستے کو دیکھا ہے، تو جو خدا کے راستے کو دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور جو خدا کو دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں۔ جو شہید نے خدا کے راستے کو دیکھا مقتول فی سبیل اللہ بنا، نبی نے خدا کو دیکھا تو مقتول فی اللہ بنا ہے۔ تو جو راستے کو دیکھے وہ زندہ ہے، اور جو خدا کو دیکھ کر جان دے اس سے بڑھ کے زندہ۔ نبی نے کس کو دیکھا؟ بولو نا، کس کو دیکھا؟ خدا کو۔ یہ ہمارا دیوبند کا نظریہ ہے۔ وہی مولوی ان کا تقریر کرنے لگا، کہتا ہے جی نبی پاک نے خدا کو نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی دیکھا ہے، حدیث مبارک میں ہے حضور نے خدا کو دیکھا۔ فوراً کہنے لگا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ توجہ رکھنا، کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر تم یہ کہہ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے تو قرآن تو کہتا ہے کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، تو میں نے کہا حدیث پہ نبی نے دیکھا ہے تو یہ آیت تو قرآن کے خلاف ہوگی، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا اچھا میں تجھے بھی منوا لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو مانتا کیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد تجھے جنت میں جگہ دے تو جنت میں خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتا جی کیوں نہیں کروں گا، جنت میں دیدار تو ہوگا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ بندہ جنت میں خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ کہتا جی کون سی ہے؟ میں نے کبھی تو نے پڑھی ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، تو تو نے کہا میں جنت میں دیکھوں گا، تو یہ حدیث تو پھر قرآن کے خلاف ہو گئی نا، تو کیسے دیکھے گا؟ کہتا ہے نہیں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں خلاف نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ جو اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا تعلق زمین سے ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھتی، تو میں جو دیکھوں گا وہ زمین پہ نہیں، وہ جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ آیت قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو جنت میں جا کے دیکھے گا، تو میرے پیغمبر نے خدا کو زمین پہ نہیں دیکھا، عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ کس پہ دیکھا؟ عرش پہ جا کے دیکھا۔ تو جنت میں جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں نے کہا کیسے قرآن کے خلاف؟ تم نے کہہ دیا کتنا جلدی دھوکہ دیتے ہیں، اہل حدیث اور حدیثوں کے خلاف عقیدہ رکھیں گے۔ میں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ قرآن کے بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے۔ تو نبی قبر میں بولو نا، انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ۔ تم جھجکتے کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کشمیر کی قوم بھی عجیب ہے، ساری بات کرو خوش ہوں گے، حضور کی بات کریں یہ کون سا مسئلہ بیان کر دیا؟ شیخ زکریا کا فضائل درود بڑا پڑا ہے، علامہ عثمانی فتح الملم بھری پڑی ہے، الکنز المتواری بڑی پڑی ہے، کتب جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں عقیدہ لکھا پڑا ہے، پتہ نہیں جھجک کیوں آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام قبروں میں، انبیاء علیہ السلام قبروں میں، اس لیے میں کہتا ہوں نہ میں کا ذکر، توجہ رکھنا، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں۔ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے
جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔